آل محمد الوضع شخصی و نوعی قد عرفت فی المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه فعرف أن اللفظ أيضا كذلك. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ وضع شخصی اور وضع نوعی کے حوالے سے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے، اور یہ بات تقریباً گزر چکی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب واضح وضع کرنا چاہتا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ لفظ اور معنی کا تصور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو 4 قسمیں بتائی تھی تو وہ باعتبار معنی تھی، ہے نا، کہ معنی جو ہے کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی جو خاص ہوتا ہے بتایا تھا. تو آج کہہ رہے کہ جس طریقے، اور ہم نے وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ واضح جو ہے معنی کو تصور کرتا ہے اور لفظ کو دونوں کو تصور کرتا ہے. تو جب لفظ اور معنی دونوں کو تصور کرتا ہے تو معنی کے اعتبار سے تو تقسیم وہاں گزر گئی. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھی لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ لفظ کا بھی تصور کرتا ہے، تو آج وہی بتانے لگے ہیں کہ اب جو لفظ کا تصور کرتا ہے نا، تو جس طریقے سے وہاں پہ تھا کہ معنی کو جو تصور کرتا ہے وہ کبھی بے وجہ ہی کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ بے نفس ہی کرتا ہے نا. کہ یہاں پر بھی سیم وہی بات ہے، جب لفظ کو تصور کرتا ہے تو لفظ بھی کبھی کبھی بے وجہ ہی کرتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے بے نفس ہی کرتا ہے. بات واضح؟ لیکن جب واضح لفظ کو بے نفس ہی تصور کرے گا، ٹھیک ہے، اور اسے جو کسی معنی کے لیے وضع کر دے گا، جیسے مثال کے طور پر لفظ زید کا اس نے تصور کیا، ٹھیک ہے، لفظ زید کو تصور کر کے اس نے فلاں معنی کے لیے اپنا بیٹا جو خارج میں تھا اس کے لیے اس نے وضع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا کہ یہ جو وضع ہے یہ وضع شخصی ہے. کیوں وضع شخصی؟ وضع شخصی آپ مطلب یعنی جزئی وضع ہے. وضع شخصی یعنی کسی ایک شخص کے لیے اس نے وضع کیا ہے، یعنی وہ کلی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اب دیکھیے لفظ زید کا تصور کیا اور اس کو وضع کر دیا خارج میں اپنے بیٹے کے. تو یہ شخصی. اور کبھی کبھی جس لفظ کا وہ تصور کرتا ہے وہ شخصی نہیں ہوتا، یعنی ایک نہیں ہوتا، جزئی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے جس طریقے سے وہاں پہ تھا ایک عنوان عام کا تصور کرتا ہے معنی میں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں پر لفظ بھی عنوان عام کا تصور کرتا ہے، ایسے لفظ کا تصور کرتا ہے کہ جو عام ہوتا ہے، جو بے وجہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس عنوان کو تصور کر کے اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، وہ کسی معنی کے لیے اس کو وضع کر دیتا ہے. بات واضح ہے؟ مثال اس کی، جیسے لفظ کی تو مثال واضح ہوگی، ہے نا. جب وضع شخصی میں لفظ کیسے تصور کیا، لفظ زید کا تصور کیا. اور وضع نوعی کی مثال کیا ہے؟ کہا وضع نوعی کی مثال آپ حیات کو لے لیجئے، جو حیات فعلیہ، جملے فعلیہ ہوتی ہیں، ہے نا. ہم نے کیا کہا حیات جملے فعلیہ میں؟ حیات جملے فعلیہ میں کہا کہ فعلا. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ہے نا. ایک ہوتا ہے مادہ، ایک ہوتا ہے حیات. مادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مادہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن سے فعل بنتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ضربہ میں زاد را با، یہ کیا ہے؟ مادہ ہے، مادہ فعل ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے یہ حیات کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ حیات جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی فے عین لام فعلا جو ہے نا، اور اس کے اوپر جو 3 زبر ہے نا، یہ حیات، اسے کہتے ہیں ہم حیات. یعنی یہ شکل، تو شکل جی جو شکل ہے جو اس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے نا. فا زبر فا، عین زبر آ، لام زبر لا. یہ جو حیات ہے اس کو کہتے ہیں. اس طریقے سے فعل مضارع کی حیات کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یضربو، یفعلو، 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 یہ چیزیں. بات واضح ہے؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہمارے پاس، ایک مادہ اور ایک حیات ہے. مادہ جو ہے وہ حروف، جو فعل کے جو حروف ہوتے ہیں وہ ان کو مادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کرسی کے لیے آپ دیکھیے، کرسی کی ایک شکل ہے، اس کو حیات کہتے ہیں، ہے نا. اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، کیل استعمال کی جاتی ہے، لکڑیاں استعمال کی جاتی بنانے میں، ہے نا، تو اسے مادہ کہتے ہیں. تو یہی فعل کا مسئلہ ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع شخصی کی مثال تو ہم نے آپ کو دے دی کہ جب آپ ایک خاص لفظ کو تصور کریں، جیسے لفظ زید کو اور وضع کر دیا. وضع نوعی کی مثال کیا ہے؟ جس کی تعریف کیا ہے وضع نوعی کی؟ کہ جہاں پر آپ کیا کرتے ہیں تصور، کسی لفظ کے عنوان کا تصور کرتے ہیں، ہے نا، بے وجہ ہی اس کا تصور کرتے ہیں. اور اس کی مثال یہ کیا کہتے ہیں؟ حیات کی. بات واضح؟ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے، وہ حیات نہیں ہوتا، اور مثال میں جو ہے وہ آپ وضع نوعی کی حیات پہ پیش کر رہے ہیں. بات واضح نہیں ہوتا. ہم نے جب آپ سے کہا کہ دیکھیے 2 باتیں پڑھ رہے ہیں، وضع شخصی، وضع نوعی. ہم نے آپ سے پوچھا وضع شخصی کیا ہے، آپ بتائیے وضع نوعی کیا ہے. ہاں وضع شخصی بتائیے کیا ہے. زید ہے جی، ہم نے اس نام کو کسی اپنے بیٹے کے اوپر رکھ دیا، تو یہ جو زید ہے یہ شخصی ہو گیا ہے.
یعنی ایک خاص شخص کے لیے ہو گیا, اور یہ لفظ زید جو تھا ایک تھا, ہے نا جی, اس سے اب آپ دو کو نہیں پکار سکتے, اس لیے اس کو کہنے شخصی, جی, ہے نا. نوعی کیا ہے؟ اس کی حیت کو مد نظر رکھا جائے گا. یعنی آپ نوعی کی مثال کیا ہے؟ نوعی کے لیے ہم نے کہا کہ آپ لفظ کا تصور بے وجہ ہی کرتے ہیں, وہاں پہ بے نفس ہی کر رہے تھے, یہاں پہ لفظ کا تصور آپ بے وجہ ہی کر رہے ہیں, یعنی بے عنوان عام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بے عنوان عام اس کا تصور کیسے کیا؟ ہم نے کہا کہ بے عنوان عام ہم نے تصور یہ کیا کہ فا عین لام, ٹھیک ہے, یہ فعلا کی حیت کا ہم نے تصور کیا, اور ہم نے کہا کہ جو بھی چاہے ضربہ ہو, قتلہ ہو, نصرہ ہو, جو بھی لفظ ہو اس فعلا کے وزن پر آئے گا, ہم اسے کہیں گے کہ وہ فعل ماضی ہے. یعنی وہ اس بات پہ دلالت کرے گا کہ جو فعل ہے وہ زمانہ گزشتہ میں واقع ہو چکا ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ سمجھ میں. لیکن اس سے لفظ کا کیا تعلق ہے؟ ہاں, تو یہی سوال تھا کہ آپ ہمیں تصور کرنا تھا لفظ, ٹھیک ہے, اور آپ جو اس کی مثال دے رہے ہیں وہ کیا حیت, ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا لفظ جو ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے. ہاں, تو یہ سوال, اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ چونکہ حیت, ٹھیک ہے, حیت اس کی مثال ہو سکتی ہے, لیکن حیت بنا الفاظ کے وجود میں نہیں آ سکتی. اس لیے آپ حیت کو بیان کرنے کے لیے محتاج ہیں کس کے؟ الفاظ. جس طریقے سے کرسی کی ایک شکل ہے, لیکن یہ کرسی کی شکل جو ہے وہ جب تک اس کے اجزاء نہ ہو, مواد نہ ہو, اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی. بات واضح ہے. اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ جو حیت ہے جیسے فعلا کی ہے نا, تو یہ ہم نے حیت کو تصور کر لیا. اب اس حیت میں چاہے آپ نصرہ کو داخل کیجئے, قتلہ کو داخل کیجئے, جس چیز کو بھی داخل کیجئے, وہ اس کو ہم کہیں کہ یہ فعل ماضی ہے. بات واضح ہو گئی؟ جی, ہاں. جسے اس اور مثال سے زیادہ واضح کرنے کے لیے, جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا, کیا کہا تھا پہلے, کہ آپ نے کیا کیا تھا, تصور کیا تھا لفظ انسان کو, ہے نا. تو انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے دو پیر ہوتے, دو ہاتھ, دو آنکھ, ناک. اب آپ نے تصور کر لیا, اب اس کے فرد کو دیکھا آپ نے, خارج میں فرد دیکھ رہے ہیں جس کے بھی دو پیر, وہ جو آپ نے تصور کیا ہے جس کے بھی خارج میں وہ چیزیں ہیں, آپ اس کو کہنے کہ یہ انسان ہے, یہ انسان ہے, یہ انسان ہے. اس طریقے سے یہاں پہ وضع نوعی میں آپ کیا کہتے ہیں, ایک بے وجہی تصور کرتے ہیں عنوان کا, ٹھیک ہے, اور اس حیت کے وزن پر جو چیزیں آتی ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ, مثال طور پر آپ نے حیت فعل ماضی, تو جو بھی نصرہ ہو, قتلہ ہو, فعلا ہو, جو بھی اس کے وزن پر آئے گا آپ کہیں گے یہ فعل ماضی ہے. یضربو کا حیت کا آپ نے تصور کیا, جو بھی اس کے وزن پر آئے گا, ٹھیک ہے, آپ اس کو کہیں گے یہ فعل مضارع ہے. بات واضح ہے. تو یہ ہے وضع, ایک ہے وضع نوعی اور ایک ہے وضع شخصی. یہ تھوڑا سا اس میں جو دقیق بات ہے وہ یہ سمجھنے کی تھی کہ آپ نے وضع نوعی میں مثال دی حیت کی, ٹھیک ہے, اور مادے کے بارے میں آپ کیوں بات کر رہے ہیں, تو کہ مادے کی مثال اس لیے کہنے کہ چونکہ حیت بنا مادے کے وجود میں نہیں ہے. دیکھیں پھر آگے پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں قد عرفت فی المبحث الرابع, کہہ رہے ہیں آپ مبحث رابع میں اس چیز کو پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, کہ انہ لابد فی الوضع من تصور لفظ و معنی, کہ وضع میں لابدہ کا آتا ہے بنا معنی تصور کو مد نظر رکھا جائے. اب یہاں پر ایک سوال آپ سے, یہ دیکھیں آپ مطلب متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لابد فی الوضع من تصور لفظ و معنی. یہ امتحان سوال نہیں ہوتا, بس خالی یہ کہ یہ اس بات تاکہ آپ کا ذہن, تاکہ وہ متوجہ رہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں. اب اسی یہ کہہ رہے ہیں کہ لابد فی الوضع, وضع میں تصور کرنا ضروری ہے, کس کا؟ لفظ و معنی کا. ہم سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ لابد کہہ رہے ہیں, کیوں ضروری ہے؟ دونوں چیز ضروری ہے, اطلاع, یعنی ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو کیوں سکتا. ضروری ہے سوال یہ. سوال ہوگا. یعنی پہلے تو تصور کرے گا, پھر معنی کسی چیز کا تصور کرے گا, تبھی تو کسی کے لیے لفظ ایجاد کرے گا. تو کیوں ایسا کرے گا وہ؟ ایجاد لفظ کے لیے. ہاں, تو اس کا جواب کیا تھا, ہم نے کہا تھا وہاں پہ کہ چونکہ مجہول مطلق کے لیے انسان جو کسی چیز کو وضع نہیں کر سکتا. پڑھی تھی کیا کہا تھا کہ آپ کی جب تک کسی چیز کا تصور نہ کر لیں, جیسے انہوں نے کیا کہا تھا, ادنا تصور کہا تھا کہ چاہے وہ بے وجہ ہی کیوں نہ ہو, تین چیزیں ہے نا, اجمالی ہی کیوں نہ ہو. تین چیزیں تھیں, اجمالی, تفصیلی اور مجہول مطلق. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجمالی بھی نہ کر رہے ہیں, اجمالی بھی تصور اس کا اگر نہیں کرتے ہیں, تو کیا ہوگا, مجہول مطلق ہوگا, اور مجہول مطلق کے لیے آپ تصور کسی چیز کو وضع نہیں کر سکتے. اس لیے کہنے کہ لابد, ضروری ہے کہ آپ لفظ معنی کا تصور کریں. تو یہ بات گزر چکی ہے البتہ, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور بات کہہ رہے ہیں وعرفت هناك, اور وہاں پہ ہم نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ان المعنى تارة يتصور الواضح بنفسه واخرى بوجهه, کہ معنی کا تصور کبھی کبھی جو واضح ہوتا ہے وہ بے وجہ ہی کرتا ہے, یعنی اجمالی کرتا ہے, اور کبھی جو بے نفس ہی کرتا ہے, یعنی تفصیلی کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ باتیں گزر چکی ہیں. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں جس طریقے سے معنی کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے, سیم وہی بات یہاں پر آپ تطبیق کریں لفظ کے اوپر, کہ لفظ کبھی تصور واضح کبھی بے وجہ ہی کرتا ہے اور کبھی بے نفس ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر بے نفس ہی کرے گا تو وضع شخصی ہے, اگر بے وجہ ہی کرے گا تو وضع نوعی ہے. بہت آسان سی بات ہے نہیں ہے.
فعرف ہونا، تو آپ یہاں اس مقام پہ یعنی یہ 90 مقدمے میں آپ یہ جان لیجئے کہ ان اللفظ ایزن کذالک، کہ لفظ بھی اسی طریقے سے ہے، جس طریقے سے معنی کا تصور تھا بے وجہ ہی، ہاں یہاں لفظ کا بھی تصور ہے بے وجہ ہی. کیا مطلب؟ یعنی ربما یتصور الواضح بنفسہ، یعنی لفظ کا بھی تصور واضح جو کبھی کبھی بے نفس ہی کرتا ہے، وَيَضَعُهُ لِلْمَعنَى، اور اس لفظ کو کیا کر دیتا ہے؟ معنی کے لیے وضع کر دیتا ہے. اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی ابھی کہ لفظ زید کا تصور کیا، جی ٹھیک ہے، اور اس کا ایک معنی کیا ہے؟ خارج میں جو بچہ ہے اس کے لیے اسے کہہ دیا کہ اس کا نام زید ہے، ٹھیک ہے، اس وضع جی وضع شخصی ہوگا. کما هو الغالب، ہاں عام طور سے جو الفاظ میں جو وضع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان وضع شخصی عام طور سے. فَيُسَمَّ الْوَضْعُ حِينَئِذٍ شخصیًا، تو جب اگر وضع اس طریقے سے ہو تو ہم اس وضع کو کیا کہتے ہیں؟ شخصی، وضع شخصی کہتے ہیں. ہاں اب ایک دوسری صورت بھی ہے وَرُبَّمَا يَتَصَوَّرُهُ، ہاں یعنی يَتَصَوَّرُ، ہاں کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ يَتَصَوُّرُ اللفظ، ہاں ابھی اس میں ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹے گی کسی طرف واضح، یعنی واضح اس کا فاعل ہوگا، یعنی فاعل یعنی وہ واضح جو ہے وہ تصور کرتا ہے کسے؟ اس لفظ کو، کہ کیا؟ بے وجہ ہی و عنوان ہی، جیسے وہاں پہ بے نفس ہی کیا تھا، یہاں پہ بے وجہ ہی تصور کرتا ہے، ایک عنوان کو تصور کرتا ہے. فَيُسَمَّ الْوَضْعُ نوعی، تو جب عنوان کا تصور کرے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ وضع نوعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ اصطلاح ذہن میں رکھیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے. دیکھیے نو کا مطلب ہے کیا؟ نو اگر منطق پڑھے تو نو وہی ہوتا ہے کہ جو کلی ہوتا ہے نا، نو انسان، نوع بشریت. شخصی کیا ہے؟ جو جزئی ہوتا ہے. تو اب آپ کو یہاں پر تعریف بتا دی کس کی؟ وضع نوعی کی. اب کہہ رہے وضع نوعی کی مثال کیا ہے؟ تو کہہ رہے مثال و مثال الوضع النوعی الحیات، اس کی مثال جو کیا ہے؟ حیات، آپ جو حیات ہوتی ہیں. فإن الحیات غیر قابل للتصور بنفسها، ہاں کہہ رہے ہیں کہ حیات جو ہوتی ہے وہ بے نفس نفی، یعنی بے نفس ہی جو ہے وہ قابل تصور نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حیات کا تصور آپ کیا کرتے ہیں؟ حیات کا تصور آپ بے نفس ہی نہیں کر سکتے، یعنی تفصیلاً نہیں کر سکتے، بلکہ آپ مجبور ہیں کہ آپ حیات کا تصور کیا کریں؟ بے وجہ ہی کریں، یعنی اجمالاً کریں. اب یہاں پر یہ سوال گویا کہ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کیوں ایسا ہے؟ ہم کیوں جو ہے حیات کا تصور جو ہے وہ بے نفسی نہیں اجمالاً تفصیلاً نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دیکھیے یہ صحیح ہے، دیکھیے اس چیز کا جواب کہ آپ کیوں حیات کا تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتے بے نفس ہی، یعنی تفصیلاً ہم مجبور ہیں کہ ہم حیات کا تصور اجمالاً ہی کریں. اس کا جواب دینے لگے. جواب کیا ہے؟ کہ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ جو مواد ہیں یعنی جو حروف ہیں، الفابیٹ ہیں عربی میں، الفابیٹس کتنے ہیں؟ 28 ہیں، یا اگر حمزے کے ساتھ اب یہ تو 29 ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہے کہ ان سے جو بننے والے الفاظ ہیں ہے نا، کہہ رہے کہ یہ لامحدود ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنے زیادہ ہیں، اب لامحدود تو خیر نہیں کہہ سکتے، لامحدود بس خدا کی ذات ہے، لیکن یہ کہ اتنی کثرت سے ہیں، یہ اتنی کثرت سے ہیں کہ اس کو شمار انسان نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں. یعنی اسی الفابیٹ سے کتنے الفاظ بن سکتے ہیں انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا، الٹ کے پلٹ کے جس طریقے سے انسان چاہے. تو کیا جیسے نصرہ ہے نا، ضربہ ہے، کتنے ہیں اسے تو کہہ رہے کہ چونکہ اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے، ان کو کوئی واضح جو ہے بیان کے وقت تصور نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تفصیلاً اس کو تصور نہیں کر سکتے آپ. تو ہم نے کیا کہا؟ اب جب ہم تفصیلاً نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ ایک طریقہ ہے آپ اس کو بے وجہ ہی تصور کیجیے. اس کی مثال ہم نے اس میں دی تھی انسان میں. آپ انسان کے افراد کتنے ہیں؟ اربوں لوگ ہیں دنیا میں، آپ ہر ایک کے بارے میں نہیں جان سکتے تفصیلاً، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور اس کے بعد سے ایک حکم لگایا کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 پیر 2 کان 2 آنکھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ نے کیا دیکھا؟ سب اس کے اندر داخل ہے، جو بھی اس طرح کا ملے گا آپ نے کہا کہ یہ انسان ہے. تو اس طریقے سے ہم نے کہا کہ چونکہ ہم حیات میں کیا ہوتا ہے اتنے زیادہ الفاظ ہیں کہ ہم ان کو احاطہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ ایک حیات بنائی. کیا کہ حیات آپ گویا سامنے والے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو بھی فعل کے وزن پر آئے وہ فعل ماضی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس بات کو دلالت کرے گا کہ فعل زمانہ گزشتہ میں واقع ہوا ہے. جو بھی یضرب یعنی یفعل کے وزن پر اس حیات پر آئے، جو بھی فاعل یعنی حیات پر آئے وہ کیا ہے؟ وہ اس میں فاعل ہوگا. اس طریقے سے آپ نے حیات کو بات واضح ہوگی. وہ مثال الوضع نوعی الحیات، وضع نوعی کی مثال کیا ہے؟ حیات ہے. فإن الحیات غیر قابل للتصور بنفسها، اس لیے کہ جو حیات جو ہے وہ قابل تصور نہیں ہے بے نفس. اب اس کے جواب جو ہے وہ ابھی جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ کیوں ہم حیات کو بے نفس ہی نہیں تصور کر سکتے. بل انما یصح تصورها فی مادۃ من مواد اللفظ،
کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم کیا ہے، ہم مجبور ہیں کہ حیت کو کسی نہ کسی مادے میں تصور کریں، ہے نا. ہم نے کیا کہا تھا، چونکہ حیت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے شکل کا، جب تک کہ آپ وہ یہ آپ نے لکڑی کے ذریعے سے اس کو بنایا نہیں، اس وقت تک یہ شکل نہیں وجود میں آئے گی. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ حیت جو فعلا، ٹھیک ہے، فعل ماضی کی حیت ہے، لیکن اس حیت کو بتانے کے لیے آپ محتاج ہیں فا کے، عین کے، لام کے. مطلب ہے کہ حیت کلمت ضربہ، ٹھیک ہے. مثلا وہی حیت الفعل الماضی، یہ کیا حیت ہے؟ فعل ماضی. فإن تصورها لا بد ان يكون في ضمن الزاد والراء والباء، ٹھیک ہے، او فی ضمن الفاء والعین واللام، اس فعلا میں. ولما کان، اب دیکھیے اب کیا کہا، دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ہم حیت کو سمجھنے کے لیے محتاج ہیں کہ اس کے مواد کے، بنا مواد یعنی بنا ان حروف کے ہم نہیں سمجھ سکتے حیت کو. اچھا اب آئیے، ہم مواد کے محتاج ہو گئے، حروف کے. اب یہ حروف کیا ہے؟ کہا کہ یہ حروف اتنے زیادہ ہیں، ان سے بننے والی مواد اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سب کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بے وجہی تصور کے محتاج ہیں، ہم بے نفسی نہیں کر سکتے. ولما، دیکھیے ولما کانت المواد غیر محصورہ، غیر محصور ہے، ٹھیک ہے، مواد جو غیر محصورہ ہے، ولا يمكن تصور جمیعها، اور ہر ایک کا تصور کرنا یعنی ہم اگر ہم آپ کو ایک مہینہ بھی دیں اور کہیں کہ الفابیٹ سے جتنے بننے والے الفاظ ہیں آپ سب کو لائیے، ٹھیک ہے، آپ لاکھ کوشش کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور چھوٹ جائے گا، ہے نا. فلا بد من، تو آپ کیا کریں، ہم سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو کہ فلا بد من الاشارۃ الی افرادها بعنوان عام، ہم کیا کریں ان کے اور ہم ان کے افراد کو اشارہ کرنا، کیونکہ ہم کے وضع کرنا ہے ہمیں، اور وضع کرنے کے لیے تصور بہرحال ضروری ہے، گرچہ وہ تصور بے وجہ ہی کیوں نہ ہو. تو ہم کیا کریں، ہم ایک عنوان عام کو تصور کر لیں، ٹھیک ہے. فلا بد من الاشارۃ الی افراد، تو ان مواد کی افراد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا ہیں، محتاج ہیں، کیا کریں کہ ہم ایک عنوان عام کا تصور کریں. فَيَضَعُ كُلُّ هَيْئَةٍ تَكُونُ عَلَى زِنَةِ فَعَلَ مثلا. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ کہا کہ فعل ماضی سمجھنے کے لیے جو بھی فعلا کے وزن پر آئے وہ فعل ماضی ہوگا. اب آپ اس کے محتاج نہیں ہوئے کہ الف سے لے کر یا تک کے کون کون سے جو ہے فعلا کے وزن پر آ رہے ہیں، نہیں، جو بھی آئیں گے آپ کہیں گے فعل ماضی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک عنوان عام ہے فعل ماضی کا، ٹھیک ہے. اور زنت فاعلون وغیرہ، یا اگر آپ نے فاعلون کا تصور کیا عنوان کا، ٹھیک ہے، اب جو بھی ان الفابیٹ میں سے جو بھی فاعلون کے وزن پر آئے گا آپ اسے کہیں گے کیا ہے، یہ اس میں فاعل ہے وغیرہ. اس کے علاوہ اس میں مفعول کی آپ مثال لے لیجئے، ہے نا، صفت مشبہ کی یا فعل تفضیل جس کو. وَيَتَوَصَّلُ إِلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْعَامِ بِوُجُودِ الْهَيْئَةِ فِي إِحْدَى الْمَوَادِ كَمَادَّةِ فِعْلِ الَّتِي جَرَتِ الْاصْطِلَاحَاتُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ. وَيَتَوَصَّلُ إِلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْعَامِ بِوُجُودِ الْهَيْئَةِ فِي إِحْدَى الْمَوَادِ. ہاں تو اب کیا ہوگا، اب اس طریقے سے کیا ہوگا، ایک وہ ہو جائے گا، ایک رابطہ ہو جائے گا اس عام کے تصور سے، ٹھیک ہے، کہ جو حیت میں ہے، اور اس کے مواد، اس کے ایک مادے کے تصور میں جو بھی آپ مادہ بنانا چاہیں، ایک طرح کا ایک کیا ہے، رابطہ ہے. کمادۃ فعل التی جرت علیہا عند العلماء، جیسے فعلا ہم کیا کہتے ہیں، ہم جیسے اور بھی بیان کر سکتے ہیں، ضربہ کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن وہ علماء ادب نے کیا کیا، فعلا کو رکھا، اسی سے وہ کیا کرتے ہیں، فاعلون، اس میں فاعل بناتے ہیں، اسی سے یفعلو یا وہ فعل مضارع بناتے ہیں، ہے نا، افعل یہ فعل امر بناتے ہیں. اس طریقے کی باتیں بات واضح ہے. جی. تو یہ بات ہو گئی کس کی، وضع نوعی اور وضع شخصی کی، انشاءاللہ واضح ہے. جی. اب آئیے وضع مرکبات. یہ وضع مرکبات کیا ہے، ہم نے ابھی اب تک جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مرکب کیا ہے. مرکب یہ مقابلے میں کس کے، مفرد کے، ٹھیک ہے، یعنی کلمات کے مفرد ہوتے، کبھی کبھی مرکب ہوتا ہے. جیسے کیا، اب اس کو مثال، آسان مثال سمجھنا چاہیں تو یہ ہے، جیسے جس طرح غلام زیدین میں آپ لے لیجیے، عبداللہ لے لیجیے. عبد کا اپنا ایک الگ معنی ہے، مفرد ہے، اللہ اپنا الگ ہے، لیکن جب آپ اس کو جوڑیں گے تو یہ مرکب ہو جائے گا. کتاب و زید، کتاب الگ ہے، زید الگ ہے، لیکن اس کو مرکب ہو گیا. تو اب یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ اب تک جو ہماری بات چل رہی تھی وہ وضع مفردات کے بارے میں بات چل رہی تھی، ہے نا. زید قائمون میں زید الگ ہے، قائمون الگ ہے، ٹھیک ہے. تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے کیا، زید الگ اس کی وضع کے بارے میں، قائمون کے الگ وضع کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا مرکبات کا بھی اپنا وضع ہے یا نہیں. یہ ہیڈنگ کا مطلب ہیڈنگ سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اب تک تو یہ پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے، جو مفردات ہوتے ہیں ان کی وضع ہے، ٹھیک ہے. زید قائمون میں زید کا اپنا وضع ہے، وہ اپنے اس پہ دلالت کرتا ہے جو خارج میں ہے، اور قائمون اپنے معنی کو دلالت کرتا ہے. لیکن جب ہم ان دونوں کو جوڑیں گے، زید قائمون، ٹھیک ہے، تو کیا
یہ زید قائم جو مفرد کے لیے وضع تھے ان سے ہٹ کر مرکب کے لیے وہ ان کی ایک وضع ہے الگ سے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. مصنف نے کیا کہا؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب الفاظ کے اپنے الگ الگ مفرد وضع ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے جو معنی سمجھ میں آنا چاہیے وہ آ جا رہا ہے، تو پھر مرکب کے لیے وضع الگ سے تصور کریں. چونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ کما قیل ابھی کہیں گے کہ بعض نے کہا کہ نہیں، مفردات سے ہٹ کر مرکبات کے لیے بھی وضع ہے. ہاں، مصنف کہہ رہے کہ جب مفردات ہی مرکبات کی وضع کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم الگ سے مرکبات کی وضع کے قائل ہیں، کیونکہ یہ ایک کلام لغو ہے، اور لغو جو ہے وہ حکیم سے دور ہے. حکیم جو کبھی لغو کاموں کو انجام نہیں دیتا. بات واضح. یعنی آپ یہ کہیں کہ زید قائمون میں زید کا اپنا وضع ہے، قائمون کا الگ وضع ہے، لیکن ان سے ہٹ کر زید قائمون کا بھی ایک الگ وضع ہو، کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے. مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات، یہ جو حیت ہیں کہ جن کو وضع کیا گیا ہے، حیت بھی وضع کی گئے، یہ کسی معنی کے لیے جو حیت وضع کی گئی ہیں یہ کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں مفردات میں ہوتی ہیں. جیسے کیا ہے؟ جیسے کہ حیات المشتقات التي تقدمت الاشارۃ الیہ، جیسے فاعل ہے نا، فعل، اسے مشتقات. ہاں، واخرى فی المرکبات، اور کبھی کبھی یہ حیت جو ہوتی ہے وہ مرکبات میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کالحیۃ الترکیبیہ بین المبتدا والخبر، جیسے زید قائم. آپ دیکھیں، یعنی کہا کہ زید قائم کیا ہے؟ یہ حیت ہے جملہ اسمیہ کی، ہے نا. ضرب زید، قتل عمرو، مات زید، یہ جملہ فعلیہ کی حیت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حیت ہے مفردات کے لیے، کیا الگ سے مرکبات کے لیے بھی حیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟ اس کے بارے میں گفتگو ہے. وأخرى فی المرکبات، کبھی کبھی جو حیت ہوتی ہے وہ موضوع ہوتی ہے کس کے لیے؟ مرکبات کے لیے. بین المبتدا والخبر لافادۃ، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ حمل شیء علی شیء، آپ ایک شے کو دوسری شے پہ حمل کر رہے ہیں. قائم کو آپ نے حمل کیا، قیام کو زید کے اوپر. وکہیئۃ تقدیم ما حقہ التاخیر لافادۃ التخصیص لافادۃ الاختصاص، جیسے کیا ہے؟ آپ اس حیت کو بیان کریں کیا کہ وہ شے کہ جس کا حق یہ ہے کہ وہ آخر میں آئے، لیکن آپ اس کو کیا کریں؟ مقدم کر رہے ہیں. جیسے اس میں مفعول کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اس میں مفعول بھی کے بارے میں، مفعول بھی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مفعول بھی جو ہے وہ فعل اور فاعل سے متاثر ہوتا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی ایسا جملہ بنایا کہ جس میں مفعول کو مقدم کر رہے ہیں. اس کی آسان سی مثال ہے، ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اصل میں کیا تھا؟ اس میں نعبد کا ہونا چاہیے، نعبد کا تھا، لیکن ہم اس میں پڑھتے ہیں کیا نہیں، علم بلاغت میں قاعدہ پڑھتے ہیں التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. وہ شے کہ جس کا حق یہ ہے، جس سے چاہیے کہ وہ متاخر ہو، لیکن آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مقدم کر رہے ہیں، پہلے لا رہے ہیں. جیسے مفعول بھی وہ فعل و فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایاک نعبد میں ایاک مفعول بھی مقدم ہے، آپ اس کو پہلے لا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ حصر اور اختصاص چاہ رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کریں ایاک نعبد میں کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، نہیں، آپ ترجمہ یہ کریں کہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی خاص مدد جو بس خاص ہے خدا بندہ ہے. واضح ان شاء اللہ. یہ واضح ان شاء اللہ. ہاں. ومن هنا تعرف انه لا حاجة الى وضع الجمل والمركبات في افادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كما قيل. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب باتیں سمجھ میں آ جا رہی ہیں، مفردات ہی کافی ہے آپ کو معنی کو سمجھانے کے لیے، تو پھر الگ سے جملے کے لیے مرکب کے لیے وضع کا قائل ہونا یہ ہماری سمجھ میں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. انہ لا حاجت، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کیا کہ وضع ہو کس کے لیے؟ جملے کے لیے. ہاں، جملے کے لیے، مرکبات کے لیے کیا وضع ہو، تاکہ وہ اپنے معنی کو ادا کرے. کون سا معنی؟ وہی معنی کہ جو مفرد سے سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں، لافادۃ معانیہ زائدا علی وضع المفردات، مفردات کا جو معنی ہے اس سے ہٹ کر با اضافہ اس سے پلس پوائنٹ کیا ہو؟ پلس یعنی مرکب کا وضع ہو. ایسا نہیں ہے، اب وہ چاہے وضع شخصی ہو یا وضع نوعی. کما قیل، مصنف کے جیسا کہ ایسا کہا گیا ہے، بعض لوگ اس کے قائل ہیں. بل ہوا لغو محض، میرے کہ اگر کوئی اس کا قائل ہو بھی رہا ہے تو یہ لغو ہے. ٹھیک. وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِ، ہاں ایک مطلب توجہ انہوں نے کی کہ چونکہ بہرحال جو قائل بھی ہیں وہ بھی اصولی ہیں، ہے نا، وہ مطلب کوئی عام شخص تو ہے نہیں. تو اگر کوئی ایسا قائل ہے
تو اس کا ایک راہ حل نکالا انہوں نے، کیا وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِهَا وضع المرکبات، اگر کوئی وضع مرکبات کا قائل ہو تو ہو سکتا ہے مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ وضع مرکبات کا قائل اس جیسے، کس جیسے کہ اراد به وضع الحیات الترکیبیہ لل جملہ بأسرها، یعنی وہ کس کا قائل ہے، یعنی حیات ترکیبیہ کا قائل ہوگا وہ، یعنی مرکب حیات کا قائل ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ جملے کا، ہاں الگ الگ سے جملے کا وہ قائل ہو، جیسے زیدن قائمون میں زیدن کا الگ سے قائل ہو اور اس کا قائمون کا الگ سے، ایسا نہیں ہے، بے مواد دیہا و احاطہ زیادتاً علی وضع اجزائها، یعنی کیا مطلب، یعنی اجزاء سے ہٹ کر، یعنی زید قائمون تو اجزاء کے لیے ہے، زید اپنا ہے، قائمون الگ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر پھر ایک مطلب ہاں مرکب کے لیے قائل ہو، کہ ایسا نہیں ہے، بات واضح، بلکہ کیا ہے، بلکہ وہ حیات ترکیبیہ جو ہم نے کہا تھا فاعل فعلا ہے نا، اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ قائل ہوگا، ایک راہ حل ہی ہوتا ہے، فیعود النزاع نزاع حینئذ لفظی، تو یہاں پر کیا ہے، نزاع جو ہے وہ لفظی ہو جائے گی، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ انہوں نے وہ حیات وہ مرکبات کی وجہ سے مراد جو ہے کیا ہے حیات ترکیبیہ کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جس مرکب کو منع کر رہے ہیں کہ وہ مرکب کے لیے وزن نہیں ہے، ہم اس سے مراد جو کیا ہے ایک الگ سے جملے کے لیے لے رہے ہیں، یعنی زائد عن المفردات، ٹھیک ہے، صحیح، پڑھیں نہیں پڑھیں پڑھو جیسا کہ ایزی ہے نا، ہاں آسان ہے، علامت الحقیقت والمجاز، ہاں ایزی ہے، حقیقت مجاز تو ایسے ایزی کہہ رہے ہیں علامات الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کی علامتیں، نشانیاں، یہ اس بحث آئی کہاں سے، کہ چونکہ ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا وضع میں کہ کبھی حقیقت ہوئے اور کبھی جو ہے کیا ہے مجاز، ہاں استعمال حقیقی اور استعمال مجازی میں پڑھا، یس، استعمال حقیقی مجازی کی تعریف کیا تھی، زید، حقیقی اور مجازی کی تعریف، حقیقی یعنی جو وضع کیا ہوا حقیقت میں، جیسے ہاں استعمال اللفظ فی معنی الموضوع اللہ، یعنی لفظ کا جو معنی موضوعہ ہے اس میں آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ وضع حقیقی ہے، استعمال حقیقی، اور استعمال اللفظ فی غیر معنی الموضوع مجازی ہے، مجازی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے پڑھی۔ اب آج کہہ رہے ہیں کہ علامت کیا ہے آپ حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کی، ایک بہت اچھی ترکیب بتا رہا ہوں، اگر یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، حقیقت اور مجاز کی تعریف بتاتی تھی، تو پھر یہ علامتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب تعریف آپ کو بتا دی گئی تو آپ تعریف کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کیا حقیقت ہے کیا مجاز ہے، تو یاد رکھیے آپ، اور یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اکثر آپ کوئی بھی کتاب پڑھیے وہاں پہ آتے ہیں، آپ دیکھیے نحو و صرف کی کتاب ابتدا پڑھیں گے تو کیا ہے کلمے کی تعریف کر دی، ٹھیک ہے، اسم کی تعریف کر دی، فعل کی تعریف، اور اس کے بعد کیا کہا علامات الاسم، کیا ہے کہ مسند مسند الیہ واقع ہوتا ہے نا، ہاں اس پہ الف لام داخل ہو جاتا ہے، فعل کیا ہے، آپ کو فعل کی تعریف کر دی، اس کے بعد کریں گے فعل کی علامت کیا ہے کہ وہ مسند بھی ہوتا ہے نا، اور فعل کی علامت یہ کہ سین صوفت، تو یہ کیوں علامت ذکر کرے الگ سے، کیونکہ تعریف تو بیان کر دی، ہاں تو یاد رکھیے تعریف اور علامت میں فرق یہ ہے کہ تعریف کے ذریعے سے جو چیز ہوتی ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، معرف جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تعریف کے ذریعے سے وہ فقط مفہوماً جو ہے وہ آپ دوسرے سے الگ ہوتی ہے، مفہوم کے اعتبار سے وہ آپ کے ذہن میں آپ اس کو پہچانتے ہیں، لیکن علامتوں کے ذریعے سے آپ خارج میں اس کو جو ہے کیا ہے پہچان سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم نے کیا کہا کہ اس فعل کی علامت یہ کہ اس پر سین اور صوفہ داخل ہو، آپ نے یہ فعل کی علامت پہچان لی، آپ خارج میں پڑھ رہے ہیں کوئی لفظ ہے جس کے اوپر سین اور صوفہ داخل ہوا، ٹھیک ہے، اب آپ کو شک ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے، مطلب فعل ہے یا اس میں آپ کو نہیں سمجھا رہا تھا، تو خارج میں آپ نے کیا دیکھا کہ سین ہے، تو ہم نے پڑھا تھا علامت جو کیا ہے اس کی کہ اس پہ سین اور صوفہ داخل ہوتے لازمی فعل ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تعریف سے ہٹ کر علامت بھی بتا دیا تاکہ تعریف کے ذریعے سے مفہوماً وہ چیز آپ کو آپ پہچانتے ہیں اور علامت کے ذریعے سے آپ خارج میں، تو اب وہی چیز کو یہاں پہ تطبیق کریں، ہم نے کیا ہم نے کیا کیا، ہم نے حقیقت اور مجاز کی تعریف کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو علامتیں بتا رہے ہیں تاکہ کیا ہو، تاکہ اگر خارج میں کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے تو آپ کیا کریں گے، وہ جو علامتیں آپ نے پڑھی ہیں اس کو تطبیق کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چائے میری ہے، ہاں آپ کی، یہ آپ کی ہے، ان کا تروسا ہے، شکر کھانا بھائی کم ہے، زیادہ بہت زیادہ ہے، خیر پانی میں لا لیں، دیکھیے تو یہ بات واضح ہے انشاءاللہ، جی علامت تو کہہ رہے قد یعلم الانسان اما من طریق نص اہل اللغہ او لکونہ نفسہ من اہل اللغہ، کہہ رہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے، اس کو یہ علم ہوتا ہے، علم کیوں ہوتا ہے، دو طریقے علم کے، یا تو ڈکشنری وغیرہ سے پڑھتا ہے
ہے نا، تو جانتا ہے کہ فلاں لفظ کا فلاں معنی حقیقی ہے اور فلاں معنی مجاز، جس سے ہم عام طور سے مشہور ہے لفظ اسد کا حقیقی معنی وہ حیوان مفترس، اور مجازی معنی جو کیا ہے رجل شجاع. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ خود جو ہے کیا ہے اہل لغت میں سے ہے، خود ڈکشنری لکھنے والا انسان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. تو کہہ رہے کہ یہ دو چیزیں ہیں تو جانتا ہے کہ فلاں لفظ کہ کیا حقیقی معنی اور کیا مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے. قد، اب یہاں پر یہ جملے معترضہ تھا، اب یہاں سے پڑھیں گے. قد یعلم الانسان ان لفظ کذا، مثلا لفظ اسد، کذا نہیں لفظ اسد مثال طور پر، موضوع لمعنی کذا، کہ وہ کیا ہے فلاں معنی کے لیے وضع ہے. جیسے لفظ اسد وضع ہے کس کے لیے؟ حیوان مفترس کے لیے. ٹھیک ہے. ولا کلام لأحد فی ذلک، کہہ رہے اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی ہے تو آپ اس کو حقیقت میں معلوم ہے. مجازی کیا ہے آپ اس میں استعمال کریں گے. لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے اس وقت ہے کہ جب آپ کو نہیں معلوم ہے. دیکھیے گا خارج میں جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں لفظ، کوئی آپ نے لفظ پڑھا، اب آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس یہ معنی جو ہے وہ اس کا لفظ کا حقیقی ہے یا اس مجازی ہے. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیوں جاننا ضروری ہے؟ آپ کسی لفظ کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیوں آپ کا جاننا یہ ضروری ہے کہ وہ معنی حقیقی میں استعمال کریں یا مجازی میں؟ وہ اس لیے کہ چونکہ آپ کی ادائیگی میں فرق ہوگا. اگر آپ معنی حقیقی میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قرینے کے محتاج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر معنی مجازی میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قرینے کے محتاج ہوں گے. تو اور اگر آپ یہ چیز نہیں جانیں گے تو پتہ کیا کریں گے؟ آپ معنی مجازی میں استعمال کریں گے بلا قرینہ، اور معنی حقیقی میں استعمال کریں گے مع قرینہ، تو معاملہ بالکل برعکس ہو جائے گا. اس لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ان لفظ کذا موضوع لمعنی ولا کلام لأحد فی ذلک، اس میں کوئی خلل فإنه من الواضح ان استعمال لفظ فی ذلک المعنى حقیقت وفی غیرها مجاز. جانتا ہے انسان کہ جو معنی حقیقی ہے جس میں جو موضوع ہے اس میں استعمال حقیقی ہے، جو غیر معنی موضوع ہے اس میں مجازی ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں وقد یشک فی، ہاں ہماری بحث یہاں پر ہے یہ، اور یہ علامت یہاں پر کارگر ہوگی. علامت کا فائدہ یہاں پر آپ کو ظاہر ہوگا. وہ کیا؟ وقد یشک فی وضع لفظ مخصوص لمعنی مخصوص. ہاں آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا یا نہیں کیا گیا. آپ کسی لفظ کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کسی معنی میں، اور آپ کو وہاں پر شک ہے کہ وہ جو جس معنی میں آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس لفظ کا معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے. ٹھیک ہے. ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ وہاں ظاہر ہوگا کہ اگر حقیقی ہے تو بلا قرینہ استعمال کریں گے، مجازی ہے تو مع قرینہ استعمال کریں گے. فلا يعلم ان استعماله فيه، ٹھیک ہے، نہیں فی معنی مخصوص، یعنی استعمال لفظ فی معنی مخصوص ہے. حل کا نام علی سبیل الحقیقہ، یہ علی سبیل الحقیقہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا اگر حقیقت؟ تو فلا یحتاج الی نصب قرینہ، تو پھر آپ وہاں پہ کیا ہوگا؟ نصب قرینہ کے محتاج نہیں ہو، چونکہ معنی حقیقی میں استعمال کرنے کی آپ قرینہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. او علی سبیل المجاز، یا پھر جو کیا ہے مجازن ہے، فیحتاج الی نصب القرینہ، تو کیا ہوتے ہیں آپ محتاج ہوتے ہیں قرینہ کی. وقد ذکر الاصولیون لتعیین الحقیقت من المجاز، اے لتعیین انه موضوع لذلك المعنى او غیر موضوع، طرقا وعلامات کثیرا نذکر هنا اہمها. تو اب اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ فلاں معنی اس لفظ کا معنی حقیقی یا مجازی، کیا کیا اصولین نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں. آپ کیا کریں ان علامتوں کو دیکھیں، اگر وہ علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ حقیقی ہے، اگر وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی اس معنی میں تو معنی کیا ہوگا؟ اس لفظ کا مجازی ہوگا. تو کہہ رہے ہیں یہ بہت سارے ہیں، یہ علامات حقیقت میں بہت سارے ہیں، لیکن مصنف کیا کریں چونکہ ابتدائی کتاب ہے ہم سب کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے جو اہم معنی ہیں ہم ان کو ذکر کریں گے. تو سب سے پہلا جو ہے کیا ہے؟ تبادر ہے. اس کے بعد سے جو کیا ہے صحت سلب اور عدم صحت سلب، اور تیسری چیز ہے اضطراد. یہ تین معنی کو ذکر کریں گے کہ جو علامات حقیقت کہلائیں گے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس کو رہن دیں تاکہ یہ الگ سے بحث انشاءاللہ اس کو شروع کریں. السلام علیکم. پانی اٹھائے اس میں